میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب یہ ذرا سن لیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں، وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے، جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو جن کے اوپر باہر ان کے ملکوں میں، باہر کے ملک مضمون لکھے ہوئے ان کی چوری کے اوپر، کرپشن پہ، بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز آئی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور اگر اپنے ملک میں اتنی سی جھوٹ بولنے پہ یہ نکال دیتے ہیں ایک پرائم منسٹر کو، ہیرلڈ میک ملن تھا، جھوٹ بولنے میں اس کو نکال دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ اتنا اپنے لوگوں کا ان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ اس سطح پہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ وہ نکال دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو کہ نیب میں اربوں روپے کے کیسز ان کے، اور اب نہیں 30 سال سے ان کے اوپر کیسز ہیں، پہلے جو کیسز تھے وہ جنرل مشرف نے ان کو این آر او دی، وہ سارے کیسز معاف کروائے، پھر یہ 10 سال میں مزید اور کیسز چڑھ گئے اربوں روپے کے۔ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان ان کو پسند نہیں ہے۔ مجھے جو اگلی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور میں یہ اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا میرے پاکستانیوں کہ جب ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ساری بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا ہے ہر کا، میرا ان کو سب پتہ ہے، ان سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ان کی سب بیک گراؤنڈ پتہ ہے، ان کو ان کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے ملک کے کس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے بیرون ملک، ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز بینامی جو انہوں نے باہر لی ہوئی ہیں بڑی بڑی اربوں اربوں روپے کی، ہر ڈیٹیل ان کے پاس ہے۔ ایک ہمارا ینگ پولیٹیشین ہے، ایک کتاب ہے رون سوسکنڈ کی The Way of the World، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی جو تھی وہ ٹیپ کر رہی ہے، اس کی والدہ اس کو ٹیلی فون کر کے بینک اکاؤنٹس بتا رہے ہیں، یعنی ادھر تک ان کو پتا ہے۔ تو ہمارے یہ جو اب یہ 3 لوگ ان کو جو پسند آ گئے ہیں، ان کی کیا خاصیت ان کو پسند آئی ہے؟ یہ کہ ان جنرل مشرف کے سالوں کے اندر 11 ڈرون اٹیک تھے، ان دونوں کے یہ بلکہ سارے یہ تینوں اکٹھے اقتدار میں تھے، ان کے 10 سال میں اس ملک میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ مذمت کرتے ہیں ہم۔ حامد کرزئی مجھے یاد ہے افغانستان میں جب ان کے ڈرون اٹیک یا وہاں بمباری سے افغانستان کے بے قصور لوگ مرتے تھے، وہ مذمت کرتا تھا، جدھر افغانستان میں فورن فوجیں تھی، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 400 ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ کسی نے مذمت نہیں کی، اس لیے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک وکی لیکس کیا تھی کہ ایک جس طرح پینما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، یہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، لیک ہو گئے تھے سیکرٹ پیپرز یا ڈاکیومنٹس، تو پینما جو وکی لیکس میں وہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسڈر تھی این پیٹرسن، اس کو مولانا فضل الرحمان، مولانا نہیں فضل الرحمان، اس کو فضل الرحمان کہتا ہے
کہ مجھے موقع دے دے، میں بھی وہی خدمت کروں گا جو باقی آپ کی خدمت کرتے ہیں. یہ وکی لیکس میں تھا. نواز شریف کا برکا دت کی کتاب میں ہے کہ وہ نیپال کے اندر نریندر مودی سے چھپ چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج سے بچنے کے لیے. ڈان لیکس میں کیا تھا؟ ہندوستان کو میسجنگ ہو رہی تھی کہ جناب میں فوج کے ساتھ، اگر فوج یہ کریے تو فوج کریے، میں نہیں کر رہا. یہ سوچیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے؟ جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا، دہشت گرد کا چیف، اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. آصف زرداری کا باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر ہے کہ ان کے سی آئی اے چیف جب ان سے کہتا ہے، وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی، کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کہ جب بم گرتا ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں اگر ڈرون اٹیک میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا. یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے دوسروں کو، جس کو تھوڑا سا، اور کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ وہ حیرت انگیز حیرت آتی ہے کہ یہ کیسے ملک کا صدر بات کر رہا ہے. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہے. اور شہباز شریف، اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی کانفلکٹ میں آپ کے ساتھ، لیکن جو بھی آپ امن افغانستان میں کہیں چاہتے ہیں ہم ساتھ ہیں آپ کے. میری پالیسی آپ میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہتے ہیں، ہماری کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ثالث کا کردار پلے کر سکتے ہیں. وہ صرف تب ہوتی ہے جب آپ لوگ سمجھیں کہ آزاد ہے آپ کی فارن پالیسی. جب لوگ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں کہ جی جدھر سے حکم آئے گا آپ نے وہی کرنا ہے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بمباری کر رہا ہے آپ کا دوست اور آپ کے لوگ مرے اور آپ اس کو نہیں کچھ کہہ سکتے، کس نے آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہو رہی ہے اور دنیا نے کیا عزت کرنی ہے آپ نے؟ جب ہم یہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے رہے تھے، بیرون ملک پاکستانیوں سے میرا تعلق بہت ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا. ایئرپورٹس کے اوپر ان سے کیا ہوتا تھا، پکڑ پکڑ کے ان کو ڈیٹین کر دیتے تھے، عام بے قصور لوگوں کو پکڑ کے پاکستانی کو جیل میں ڈال دیتے تھے باہر کی ملکوں، جبکہ یہاں ہم ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، باہر پاکستانی دشمن بنے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے پوچھے کہ ان بیچاروں سے کیا، کتنے پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے ان کے لیے سٹینڈ لیا؟ تو میں جب یہ میں کسی کے اگینسٹ نہیں بات کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ میرے 22 کروڑ لوگ ہیں، میں ان کے لیے فارن پالیسی بناؤں گا. تو یہ جو شہباز شریف کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ، میں نے نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ کا تو پاور میں آنے میں مقصد ہی کچھ اور ہے. آپ نے کب پاکستانیوں کے لیے سٹینڈ لیا؟ بتائے کتنی دفعہ یہ جب بمباری ہو رہی تھی آپ کے منہ سے آواز نکلی؟